اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ یہ طوفان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس طوفان اور تہمت، خلاف حقیقت بات اور جھوٹی تہمت کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ واقعہ افک کو برا مت خیال کرو، اس میں ایک حکمت ہے، کیونکہ اس سے حجاب والے قانون کی ضرورت عوام کو سمجھ میں آ جائے گی، پردے والے، کہ جب اجنبی مرد کے ساتھ ایک تھوڑے سے وقت میں ازواج مطہرات میں سے کوئی علیحدہ زوجہ مطہرہ ہوئی تو تہمت لگانے والوں نے فوراً تہمت لگا دی۔ تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں آئندہ ایسے موقعوں پر پھر اور کون سی عورت بچ سکتی ہے؟ لہٰذا اس قسم کی خلوت کا انسداد قانوناً اور شرعاً کر دیا جائے، تاکہ کسی شخص کو کسی قسم کی شرارت کرنے کا موقع نہ مل سکے یا تہمت لگانے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو واضح تہمت اور جھوٹ ہے۔ مطلب تم نے ایک اڑتی ہوئی خبر سن کر فوراً تصدیق کیوں کی؟ تم نے اپنے گزشتہ علم اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے باعث فوراً تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ جھوٹی تہمت لانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر وہ بخت سچے تھے تو 4 گواہ شرعی قانون کے مطابق کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹے، اور جو کچھ لائے ہیں یہ صریح جھوٹ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں اس چرچا کرنے میں، اس بات کے پھیلانے میں کوئی بڑی آفت آ پکڑتی۔ اس مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ شامل حال نہ ہوتے تو تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا اس تہمت کی وجہ سے۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس تہمت کو اپنی زبانوں سے نکالنے لگے،
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اپنے منہ سے تم نے وہ بات کہنا شروع کر دی جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اسے معمولی اور ہلکی بات سمجھ لیا تھا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ کہ تم، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے منہ سے یہ بات کہتے تھے اور اسے معمولی خیال کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر بدنما داغ لگ رہا تھا۔ فرمایا اس لیے یہ بڑی چیز ہے اللہ کی نظر میں۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اس کا منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں۔ سبحانک اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مطلب آیت نمبر 16 کا یہ ہے کہ تم نے یہ خبر سن کر یہ رائے کیوں نہ قائم کی کہ یہ تو بڑا بہتان معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس معاملے میں لب کشائی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ مطلب بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑائے پھرنے کی حرکت پھر کبھی نہ کرنا، اور اللہ تمہیں کھلے کھلے واضح واضح احکام دے رہا ہے۔ اللہ اپنے ان احکام کی حکمتوں سے کامل اور مکمل اور اکمل پورا پورا آگاہ ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان 4 گواہوں میں کیا حکمت ہے، اس پردے کے قانون اور حجاب کے قانون میں کیا حکمت ہے، تمہیں کیا معلوم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاری کا چرچا کریں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تکلیف دہ، المناک، دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو مومنوں کے متعلق اس قسم کی غلط خبریں پھیلانے والوں کی یہ سزا ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والے اور مہربان ہیں، تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہوتی تو پھر فوراً عذاب آ جاتا۔ یہ آیات مبارکہ کا آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ آیت نمبر 21 بھی ساتھ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو یہ شیطان تمہیں، اے ایمان والو نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا، اسی کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء،
تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ مطلب جو طریقہ رب رحمان نے سکھلایا ہے کہ اگر اس سلسلہ میں تمہارے پاس شرعی ثبوت اور شہادتیں نہیں ہیں تو پھر تم لب کشائی نہ کرو، اس طریقے کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو جو احکم الحاکمین کے احکام ہیں، جو حکمتوں پر مبنی ہیں، اس کی پیروی کرو، اور شیطان کی تابعداری وہ ہرگز نہ کرو، ورنہ شیطان کے طریقے پر چلنے میں کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر شک شبہ کا اظہار کرے گا اور پھر تہمتیں لگاتا پھرے گا، اور اس طرح معاشرے میں فساد اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ شکرنجیاں شروع ہو جائیں گی۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں زنا کی سزا کے بعد تہمت زنا کی سزا کا بیان تھا، قذف کی سزا کا بیان تھا کہ کسی پر زنا کا الزام لگایا جائے اور اس کو الزام لگانے والا 4 عینی گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو اس کو حد قذف کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ سزا ممکن ہے 80 کوڑوں کی کسی کو بہت زیادہ معلوم ہو کہ جی دیکھو محض کسی کو زانی کہنے پر یا زانیہ کہنے پر اتنی بڑی سزا دینا یہ کیسے مصلحت کے مطابق ہے، تو فرمایا یہ مصلحت کے مطابق ہے، کیونکہ جس پر تہمت لگتی ہے اس پر کیا گزرتی ہے یہ تہمت لگانے والے کو کیا معلوم۔ اس لیے اب ان آیات میں تہمت زنا کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ زنا کی تہمت لگانا معمولی بات نہیں، بہت بھاری بات ہے، اور پھر اس پر 80 کوڑوں کی سزا بھی کوئی زیادہ نہیں بلکہ معمولی ہے، کیونکہ یہ تو الزام کسی پر ناحق دھرنا کہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں ایک واقعہ افک کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ افک حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا ہے۔ اس کی تفصیل حدیثوں میں یہ آئی ہے کہ غزوہ خندق کے بعد غزوہ مریسی، میم را یا سین یا عین، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، پھر جس زوجہ مطہرہ ام المومنین کا نام قرعہ میں نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ تو اس غزوہ میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ساتھ گئی۔ تو غزوہ سے واپسی میں ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جب روانگی کا اعلان ہوا پڑاؤ کے بعد تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھیں وہ کہیں کھو بیٹھی، تو احساس ہوتے ہی اسی جگہ واپس گئیں۔ اس دوران کجاوا اٹھانے والے آئے، انہوں نے کجاوا اونٹ پر باندھ کر اس کو قطار میں روانہ کر دیا، اونٹوں کی قطار میں۔ ان کجاوا اٹھانے والوں نے یہ خیال کیا کہ شاید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف فرمائے، تو وہ کجاوے کے ہلکے پن پر بھی نہیں چونکے، اس لیے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں نوعمر اور خفیف بدن یعنی ہلکے پھلکے بدن کی تھی، کوئی بھاری وجود بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی ہودج کو چند لوگ مل کر کجاوے کو اٹھاتے ہیں تو اس لیے بھی ہلکے پن کا احساس نہیں ہوا۔ خیر بہرحال جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ کر اپنی قیام کی جگہ میں، ٹھہرنے کی جگہ میں تشریف لائیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر وہ اس خیال سے وہیں رک گئیں کہ جو لوگ ان کو نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے وہیں آئیں گے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے یہ سامان کیا، انتظام کیا کہ حضرت صفوان بن معطل، صاد فا واو الف نون، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ قافلے کے پیچھے چلنے پر مقرر کیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تاکہ گری پڑی چیز اٹھاتے آئیں۔ اور وہ بھی صبح کے وقت اس جگہ میں پہنچ گئے، ابھی روشنی پوری نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، قریب پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے اماں کو دیکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے زور سے استرجاع کہا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا زور سے۔ تو یہ آواز سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو گئی اور خود کو سنبھال لیا اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھایا اور اونٹ کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اونٹ کو بٹھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اونٹ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا جائے، اس کی ٹانگ پر، گھٹنے پر، تو وہ اٹھتا نہیں، تاکہ سوار آسانی سے سوار ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا، چپ چاپ اونٹ کی نکیل اور رسی پکڑ کر چلتے رہے اور اماں بھی نہیں بولی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا تو قافلے میں آ کر جا ملے۔ تو بس اس واقعہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ایک بات ہاتھ لگ گئی، اور وہ اس سے پہلے اسی غزوے میں دو باتیں کہہ چکا تھا جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر مذکور ہیں۔ جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر مذکور ہیں، 28واں پارہ سورہ منافقون، اس نے یہ کہا لَيُخْرِجَنَّ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو اس میں عزت والا ذلیل کو یعنی بے عزت کو ضرور نکال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اور دوسرا وہ کیا کہتے تھے، وہ 6 نمبر آیت میں 7ویں میں، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم الذین یقولون لا، اس سے اوپر والی، کہ ان صحابہ پہ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان پر خرچ نہ کرو، حتیٰ ینفضوا، تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں۔ ابھی بھی یہ نظریہ سوچ موجود ہے کہ دینی مدارس پہ خرچ نہ کرو،
علماء پہ خرچ نہ کرو، قراء اور حفاظ اور دین والوں پہ خرچ نہ کرو، تاکہ دین کا کام ہی ٹھپ ہو جائے۔ اور منافق اپنے تیروں کا ہدف دینی شخصیات کو یا دین کا کام کرنے والوں کو بناتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو منافق یہ کہتے تھے، ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ نہ خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، چلے جائیں یہاں سے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ فرماتے اچھا یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 سورہ منافقون کی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین کا تعاون بند کر دیا جائے تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ دوسرا یہ کہا کہ اس غزوے سے واپسی پر مدینہ سے ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نکال دیں گے نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، یہ عزت والے کہاں سے آگے منافق؟ تو یہ دو باتیں وہ اسی غزوہ میں پہلے کہہ چکا تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ اب تیسری بات اللہ کے اس دشمن کو بھڑاس نکالنے کے لیے ایک اور مل گئی، تو اس نے گویا کہ یہ وہی تباہی بکنا شروع کر دی۔ مدینہ پہنچ کر وہ مجلسیں جماتا اور یہ موضوع چھیڑ دیتا، اور خود موضوع چھیڑ کر خاموش رہتا، دوسروں سے تہمت کے خاکے میں رنگ بھرواتا، اس کو پھیلاتا بڑھاتا۔ اس کی اس پروپیگنڈا مہم میں 2 مخلص مرد اور 1 مخلص مسلمان عورت بھی حصہ دار بن گئے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح اور شاعر بھی تھے، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے دفاع بھی کرتے تھے، کافروں کو جواب دیتے تھے شاعرانہ انداز میں۔ اور دوسرے صحابی حضرت مصطح، جو بدری صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے لڑکے تھے، اور یہ مصطح نادار تھے اور بدری بھی تھے۔ تو نہ ان کے نادار ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ اور نمبر 3، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المومنین ہیں، ان کی بہن تھی، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، یہ ان کی بیوی تھی۔ تو ان لوگوں نے اس تہمت کا جم کر پروپیگنڈا کیا۔ یہ سادہ لوگ تھے، بیچارے مخلص تھے، ان کو استعمال کیا عبداللہ بن ابی، حضرت حسان کو، حضرت مصطح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش۔ تو 2 مخلص مرد اور 1 مخلص عورت بھی حصے دار بن گئے۔ خیر، ادھر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ وہ اس غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مصطلق سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ جیسا کہ سفر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا، اور 1 مہینہ تک وہ مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں 1 مہینہ تک اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مہربانی
اور عنایات پہلے ہوا کرتی تھیں، اب وہ اس بیماری میں اس سفر کے بعد وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو خیر بیماری سے کچھ بہتر ہوئی، تو بیماری سے اٹھنے کے بعد وہ ایک رات حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کے ساتھ، جو کہ خالہ زاد بہن تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے ساتھ ایک رات قضاء حاجت کے لیے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کو گئی۔ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ تو اتفاق سے حضرت مستح کی والدہ ام مستح چلتے چلتے اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو اسے پچھلے دکھ یاد آ جاتے ہیں، وہ جس نے دیے ہوں، پھر اس کے متعلق انسان کی زبان سے بد دعا نکل جاتی، کیونکہ یہ تکلیفیں جو آتی ہیں تو یہ تو ایسے ہوتی ہیں، یہ تکلیفیں کسی تکلیف کی وجہ سے انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے، وہ اپنی طرف دھیان یا اپنے کپڑوں کی طرف دھیان نہیں دے پاتا، ہر وقت وہ پریشانی ذہن میں مسلط ہوتی ہے۔ تو وہ پریشانی لیے چل رہی تھی، تو بہرحال ان کی اپنی چادر میں الجھ کے گر پڑی بیچاری، ان کا خیال ہی نہیں گیا، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مستح تباہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام مستح کو، حضرت مستح کی ماں کو ٹوکا، کہا کہ آپ ایک بدری صحابی کو بد دعا دے رہی ہیں، اور ماں ہو کر وہ کہنے لگی، اری نادان، کیا تو نے اس کی باتیں نہیں سنی؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس کی باتیں کیا ہیں؟ میں نے تو نہیں سنی۔ اس کی باتیں کیا ہیں؟ میں نے تو نہیں سنی۔ تو حضرت مستح کی ماں نے کہا، سارا وہ واقعہ تہمت کا وہ بیان کر دیا۔ اب یہ مہینے بعد حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا۔ مریض تو وہ پہلے سے تھی، تو وہ سنتے ہی بہت پریشانی میں وہ گر گئی، اور ان کا مرض جو ہے وہ شدید بڑھ گیا۔ خیر گھر لوٹ کر انہوں نے خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کے لیے کہ صحیح صورتحال کیا چل رہی ہے، تو واپس جب گھر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی، تاکہ وہاں جا کے صحیح صورتحال کا مجھے علم ہو سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو وہ گھر جا کر والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ اے امی جان، لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی ان باتوں کا زیادہ اثر قبول نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی شوہر کی محبوبہ ہو اور پھر اس کی سوکریں ہوں، تو پھر یہ باتیں نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں ایسی صورتحال میں بکثرت پیش آتی رہتی، یہ کوئی ٹینشن یا پریشانی کی بات نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا، تو وہ بے اختیار رونے لگی، اور پھر 2 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گئے۔ اس دوران میں نہ انہیں نیند آئی اور نہ آنسو رکے۔ اب یہ ایک لمبا دوران ہے رونے کا، تو ان کے والدین کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ روتے روتے کہیں ان کا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے گھر جانے کے بعد 1 مہینہ گزر گیا تقریباً، تو جب وہ اپنے والدین کے گھر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد خانہ سے تحقیق شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش سے پوچھا، یہ ام المومنین ہیں، یہ ام المومنین ہیں، سب سے پہلے جب وہ
گھر تشریف لے گئی اپنے والدین کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لوگوں سے تحقیق شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جو ام المومنین ہیں، جن کی بہن حمنہ بنت جہش اس طوفان میں شریک تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا، اسامہ بن زید، یہ نبی علیہ السلام کے لپالک کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اپنے باپ زید بن حارثہ کی طرح پرورش نبی علیہ السلام کے ہاں پائی ہے، افراد خانہ میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی زوجیت اور اپنے نکاح میں برقرار رکھیں، ہم خیر کے سوا کوئی بات نہیں جانتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، ان کی بھی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے، یہ بھی افراد خانہ میں سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، اور عورتیں ان کے علاوہ بہت ہیں۔ ان کے مد نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تھی، لیکن آپ خادمہ سے پوچھ لیں، وہ صحیح صحیح بات بتا دے گی۔ آخر میں آپ نے خادمہ حضرت بریرہ سے پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ اے بریرہ، کیا تم نے کوئی شبہ کی بات دیکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کی قسم، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر انگلی رکھی جا سکے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ نے کی۔ البتہ یہ بات ہے کہ یہ نو عمر لڑکی ہیں، بعض اوقات آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے، بکری آتی ہے کھا جاتی ہے، بھائی اتنی بات ہے۔ تو تحقیق حال سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو مجھے اس شخص کے حملوں سے بچائے جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے اذیت پہنچائی؟ اور فرمایا سنو، میں نے نہ تو اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی، نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی۔ اور فرمایا سنو، حضرت صفوان میری غیر موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں ہے۔ تو اس پر صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسید بن حضیر نے کہا، بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے، یہ اوس قبیلے کے سردار تھے سعد بن معاذ، اور خزرج کے تھے سعد بن عبادہ، تو اگر ہمارے بھائی خزرجی میں سے ہے تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس کی تعمیل کریں۔ یہ سن کر خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس پر حضرت اسید بن حضیر، جو حضرت سعد کے چچا زاد بھائی تھے بن عبادہ کے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو، منافقوں کی حمایت کرتے ہو تو پھر انہی میں سے ہو۔ تو اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ قریب تھا کہ انصار یعنی ان کے قبیلے اوس اور خزرج باہم آپس میں لڑ پڑے، دست و گریباں ہو جائیں۔ خیر بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے حالات پر قابو پایا اور ممبر سے اتر آئے، اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے والدین جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کی والدہ ام رومان وہ تسلی دے رہے تھے کہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا، اور فرمایا عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں پہنچی، اگر تم اس سے بری ہو
تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات زہر فرما دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ اور فرمایا کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے۔ خیر وہ تو رو رہی تھی کئی دنوں سے، تو یہ بات سنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو تھم گئے، اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابا جان آپ نبی علیہ السلام کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا میں کیا جواب دوں، میں باپ ہوں، لوگ کہیں گے اپنی بیٹی کی صفائی دے رہے۔ یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اماں سے کہی، ام رومان سے۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں کیا جواب دوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ کہتے ماں ہیں، ماں صفائی دیتی ہے بیٹی کی۔ تو خود ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا بخدا میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی اور آپ لوگوں نے ان کا شاید یقین کر لیا۔ اگر میں کہوں میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہیں سمجھیں گے۔ اگر میں جرم کا اعتراف کر لوں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے میں اسے بری ہوں، لیکن آپ پھر صحیح مان لیں گے، تو ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مضمون ہے، وہی مثل ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر بہتر ہے اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ خیر یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا، آنسو تھم گئے ان کے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار، وحی کے نازل ہونے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ناقابل بیان بوجھ پڑتا تھا۔ سخت سردی کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ ابشر یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بری کر دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی ماں ام رومان کہنے لگی بیٹی اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے اللہ کا احسان مانتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں اور کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ واقعہ جس میں یہ 10 آیتیں نازل ہوئیں جن کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، جس واقعہ کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ تہمت زنا کوئی معمولی جرم نہیں، وہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اس سے پورا اسلامی معاشرہ تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جس پر تہمت لگائی جاتی ہے اس کا بہت برا حال ہو جاتا ہے، اور اس کے متعلقین کے لیے یہ الزام ایک بہت بڑی تکلیف بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس تہمت کی سزا 80 کوڑے تجویز کی گئی ہے تو یہ بالکل مناسب حال ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ پھر ان آیات کی انشاءاللہ تفسیر عرض کریں گے۔ آج کا درس اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ یہ طوفان لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔
لا تحسبوه شرا لکم، تم اس طوفان اور تہمت، خلاف حقیقت بات اور جھوٹی تہمت کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے، والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ واقعہ افک کو برا مت خیال کرو، اس میں ایک حکمت ہے، کیونکہ اس سے حجاب والے قانون کی ضرورت عوام کو سمجھ میں آ جائے گی، پردے والے، کہ جب اجنبی مرد کے ساتھ ایک تھوڑے سے وقت میں ازواج مطہرات میں سے کوئی علیحدہ زوجہ مطہرہ ہوئی تو تہمت لگانے والوں نے فوراً تہمت لگا دی، تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں آئندہ ایسے موقعوں پر پھر اور کون سی عورت بچ سکتی ہے، لہٰذا اس قسم کی خلوت کا انسداد قانوناً اور شرعاً کر دیا جائے، تاکہ کسی شخص کو کسی قسم کی شرارت کرنے کا موقع نہ مل سکے یا تہمت لگانے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہیں کیا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو واضح تہمت اور